قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. قد تحقیق افلح اس نے فلاح پائی، من جو تزکا پاک ہوا، و اور ذکرہ ذکر کرتا رہا، اسم نام، ربی اپنے پروردگار، اور نماز پڑھتا رہا، بلکہ تؤثرون تم پسند کرتے ہو، ترجیح دیتے ہو، حیات زندگی کو، دنیا کی، والآخرۃ اور حالانکہ آخرت، خیر بہتر ہے، وابقا اور باقی رہنے والی ہے، انا بے شک، ھذا یہی بات، لفی میں ہے، صحفی صحیفوں میں، اولا پہلے، صحفی صحیفوں میں، ابراہیم علیہ السلام کے، و اور موسیٰ علیہ السلام کے. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. آمین یا رب العالمین. الحمدللہ ہم سورہ اعلیٰ جو ہے پڑھ رہے ہیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو پچھلی دفعہ ہم نے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی تھی کہ ہم اس کو پڑھوائیں گے اور پھر آپ نہیں بھولیں گے، اور اس میں آسان احکامات آپ کو دیے گئے ہیں تاکہ ان پر عمل کیا جا سکے آسانی کے ساتھ میں. اور یہ جو ذکر ہے، یہ جو نصیحت ہے، اس سے جو فائدہ اٹھائے گا وہ اللہ سے ڈرنے والا ہوگا، اور وہی اس کو اس سے فائدہ ہوگا، اور جو اس سے منہ موڑے گا تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بتایا تھا کہ وہ آگ میں جانے والا ہے، اور جہاں پر نہ وہ مرے گا نہ وہ زندہ رہے گا، یعنی اس کی کیفیت نہ وہاں زندوں میں ہوگی اور نہ مردوں میں، اور مستقل اس کو عذاب ہوگا. اللہ تعالیٰ اس انجام سے سب کو محفوظ رکھے. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ ایک دوسرے شخص کی بات بتا رہے ہیں کہ جس نے اپنا تزکیہ کیا، اپنے دل کو برے خیالات سے، اخلاق و کردار سے، معصیت کی باتوں سے، آلودگیوں سے، تمام طرح کی خرابیوں سے، برائیوں سے پاک رکھا، صاف کر لیا، تو پھر وہی کامیاب ہوگا. جس نے اپنا تزکیہ کیا، اصل کامیاب پھر وہ ہوگا انسان. اور پاکیزگی کا مطلب یا اس سے مراد یہ ہے کہ کفر اور شرک چھوڑ کر ایمان لانا، برے اخلاق کو چھوڑ کر اچھے اخلاق کو اختیار کرنا، اور برے اعمال چھوڑ کر نیک اعمال کو اختیار کرنا. اور فلاح سے مراد دنیاوی خوشحالی نہیں ہے بلکہ حقیقی کامیابی ہے، خواہ دنیا کی خوشحالی انسان کو میسر ہو یا نہ ہو، یعنی دنیا میں وہ خوشحال ہو یا نہ ہو، اگر اسے آخرت کی کامیابی مل گئی تو یہ اس کے لیے بہت بڑی کامیابی ہے. یعنی جو تزکیہ ہے وہ کیا ہے کہ اپنے آپ کو سنوارنے والا، ظاہر و باطن کو صاف کرنے والا، اپنی سوچ کو، اپنے خیالات کو، اپنے معاملات کو، ہر چیز میں پاکیزگی اختیار کرنے والا. اور تزکیے کا مطلب اصل میں یہ ہوتا ہے کہ اپنے اندر سے غلط اور خراب چیزوں کو نکالنا اور پھر اس کی جگہ اچھی چیزوں کو ڈالنا. تو قرآن بھی ہمارا تزکیہ کرتا ہے کیونکہ ہمیں بتاتا ہے کہ کیا غلط ہے اور کیا چھوڑنا ہے اور کیا اپنانا ہے، کیا اپنے اندر کون سی چیزیں پیدا کرنی ہیں.
تو قرآن ہمارا تزکیہ کرتا ہے، اور جو اس تزکیے کے لیے پھر ایک اور چیز جو ضروری ہے وہ کیا ہے کہ انسان صالحین کی صحبت اختیار کرے، نیک لوگوں کے ساتھ رہے، نیک لوگوں کی محفلیں اور مجلسیں تلاش کرے اور ان میں بیٹھے اور اس میں بیٹھ کر علم حاصل کرے، تو وہ جو مجلسیں ہیں وہ اس کے دل کو نرم کر دیں گی، یعنی پھر وہ زمین تیار ہوگی، اور پھر اس میں اگنے کے لیے کچھ چیز اگر ڈالی جائے گی تو پھر وہاں پر وہ فصل اگے گی، یا جو بیج بویا جائے گا اس کی پھر اچھی فصل آئے گی۔ تو تزکیے کا جو عمل ہوتا ہے وہ ڈبل پروسیس کہا جاتا ہے اس کو، کہ خراب چیزوں کو نکالنا، جس طرح سے کہ ہم کھیتی تیار کرتے ہیں یا کھیت میں بیج بویا جاتا ہے، سب نے دیکھا ہوگا کہ کس طرح سے پہلے زمین سے جھاڑ جھنکار پتھر اور تمام چیزیں ہٹائی جاتی ہیں، اس کو پھر نرم کیا جاتا ہے، اس کی نرائی کی جاتی ہے، کھودا جاتا ہے، پھر اس میں پانی لگایا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد میں پھر بیج بونے کا عمل ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد فصل تیار ہوتی ہے، پھر وہ کونپلیں نکلتی ہیں، وہ سب جانتے ہیں۔ تو یہی تزکیہ ہے اصل میں، کہ پہلے صفائی کرنا، غلط عقائد، باتیں، سوچیں، معاملات، خیالات ان سب کو نکالا جائے، اور پھر صحیح چیزیں اس میں گرو کی جائیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، اور پھر اس نے اپنے پروردگار کے نام کا ذکر کرتا رہا اور نماز پڑھتا رہا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں بتایا، یعنی مراد کو پہنچ گیا وہ شخص جو پاک ہوا اور اپنے پروردگار کے نام کا ذکر کرتا رہا اور نماز پڑھتا رہا۔ اب یہاں پر تزکیے کے لیے، کامیابی حاصل کرنے کے لیے، پاک اور صاف ہونے کے لیے 3 شرائط بتائی گئی ہیں کامیابی کی۔ یہاں پر کامیابی کی 3 شرائط بتائی گئی ہیں: ذکر، تزکیہ اور نماز۔ یعنی پہلے جو ہے زمین تیار ہوگی تزکیے کے ذریعے، پھر اللہ کا ذکر ہوگا، گویا کہ اس میں بیج ڈالا گیا، اور پھر اس کے بعد میں فصل تیار ہوگی جو کہ نماز کے لیے وہ کھڑا ہو جائے گا، اللہ کی فرمانبرداری کرے گا، سنتے ہی وہ پھر عمل کرنا شروع کر دے گا۔ تو اس میں بہت سارے لوگ صرف ذکر کو نماز سمجھ لیتے ہیں، ذکر اللہ کا ذکر جو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہم کہتے ہیں، اور نماز بھی اس میں شامل ہے، مگر یہاں پر نماز کے لیے پھر الگ سے بھی کہا گیا کہ ذکر کے ساتھ ساتھ نماز بھی ضروری ہے، اللہ کی یاد کے ساتھ ساتھ نماز بھی ضروری ہے۔ صرف بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کا ذکر کر لینا کافی ہے، پھر نماز کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور کتنے لوگ تو خود بھی بھٹکتے ہیں، دوسروں کو بھی بھٹکاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بس ذکر کر لو کافی ہے، یعنی نماز کی پھر کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو یعنی اتنے پہنچے ہوئے ہوتے ہیں وہ لوگ، یا پہنچ جاتے ہیں اس مقام تک کہ وہ کہتے ہیں اب نماز معاف ہو گئی، خالی ذکر کر لیا جائے۔ تو کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بھی کوئی پہنچا ہوا ہو سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تو نماز معاف نہیں ہوئی، تو کسی اور پر کس طریقے سے نماز معاف ہو سکتی ہے؟ جبکہ آپ کو تو نماز کا تحفہ دیا گیا آسمان پر بلا کر اور فرض کی گئی، اور آخر دم تک آپ کو نماز کی فکر تھی دنیا سے جاتے ہوئے۔ اور حضرت ابوبکر کو پھر جب بالکل ہی آپ سے نہیں اٹھا گیا تو آپ نے ان کو مقرر کیا اور نماز پڑھائی گئی، تو نماز پھر کسی اور کے اوپر کس طریقے سے معاف ہو سکتی ہے؟ تو یہاں پر 3 چیزیں جو بتائی گئی ہیں، تزکیہ ہے، اور اللہ کا ذکر ہے، اور پھر نماز ہے۔ ذکر جو ہے وہ ہمیں اللہ سے جوڑے رکھتا ہے، ہر وقت ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کی فرمانبرداری، تو پھر ہمیں غلط کام کرتے ہوئے ہمیں فوراً اللہ یاد آ جائے گا اور ہم وہ کام نہیں کریں گے۔ اور نماز جو ہے تو وہ کیا ہے کہ ہم ثابت کریں، اللہ کا ذکر کریں تو ہم یہ ثابت کر دیں اللہ کو یاد کرتے ہوئے کہ جیسے ہی جس وقت ہی اللہ کا حکم آئے گا وہ فوراً اطاعت کے لیے تیار ہو جائے گا، وہ عملاً تیار ہے، اور وہ ہمیشہ اس کو یاد کرتے رہنے کا اہتمام کر رہا ہے گویا۔ اور یہ تینوں چیزیں ہم دیکھیں کہ انسان کی کامیابی کے لیے ضروری ہیں: تزکیہ نفس، اللہ کی یاد، اللہ کا ذکر، اور نماز کو قائم کرنا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بل تؤثرون الحیات الدنیا، مگر تم لوگ تو دنیا کی زندگی کو اختیار کرتے ہو، والآخرۃ خیر وابقی، اور حالانکہ آخرت بہت بہتر اور باقی رہنے والی ہے۔ اب ہم یہ دیکھیں کہ انسان کو اللہ کے ذکر اور نماز سے کیا چیز روکتی ہے۔
دنیا، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اسی کا ذکر کیا ہے کہ بل تؤثرون الحیات الدنیا، بلکہ تم تو دنیا کو پسند کرتے ہو، دنیا کو ترجیح دیتے ہو، اس کے اوپر ریجھے ہوئے ہو، اس کے اوپر مر مٹے ہو اور اسی کو اختیار کر رہے ہو، اور سارا دن بس صرف دنیا کی ہی فکر ہے تمہیں۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا، کہ تم تو دنیا ہی کو پسند کر رہے ہو، دنیا ہی کو اختیار کر رہے ہو اور دنیا ہی کے پیچھے چل رہے ہو، اور تمام تمہاری کوششیں، محنتیں اور تمام چیزیں دنیا ہی کے گرد گھوم رہی ہیں، اور جبکہ آخرت جو ہے بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والی ہے۔ تو عقل مند آدمی کے لیے پھر کیا ہے کہ اہمیت وہ اس چیز کو دے جو کہ پائیدار ہو، جو کہ باقی رہنے والی ہو، اور جو کہ ختم ہو جانے والی ہو اس کو اتنی اہمیت نہ دی جائے۔ تو اس میں سمجھایا اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ ہمیشہ کی زندگی کو نہیں بھولنا ہے، جو ہمیشہ ہمیشہ کی ہے، جہاں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے، اس کو بھول کر دنیا میں کام نہ کریں، دنیا میں گم نہ ہو جائیں، بلکہ یہ تمام چیزیں جو تینوں اوپر کام بتائے گئے ہیں یہ آخرت میں کامیابی کا ذریعہ ہیں۔ دنیا میں انسان اللہ تعالیٰ کو یاد کرے گا، اپنا تزکیہ کرے گا، پاکیزگی اختیار کرے گا اور اللہ کو یاد کرتا رہے گا اور نماز پڑھے گا، تو پھر وہ آخرت میں کامیاب ہوگا، اور یہی کامیابی کے یہاں پر ذرائع بتائے گئے ہیں۔ آج اگر ہم دیکھیں کہ دنیا میں اتنے گم ہیں کہ ہمیں ان تینوں چیزوں کا خیال بھی نہیں ہوتا، وقت بھی نہیں ملتا، تزکیے کا وقت بھی نہیں نکال پاتے ہیں، اور اس کے لیے وقت نکالنا پڑے گا، ہمیں کرنا پڑے گا، تب ہوگا یہ۔ اور ذکر کے لیے بھی اللہ کے جو ہمیں وقت چاہیے، کیونکہ گپ شپ میں اتنا مصروف ہیں کہ اللہ کے ذکر کا ٹائم ہی نہیں مل رہا ہے، تو پھر ذکر کیسے کر سکتے ہیں؟ پھر کسی حال میں خاموشی نہیں رہنا چاہتے، بس الٹی سیدھی بیکار کی غلط باتیں، بحث و مباحثے، ہر طرح کی باتیں کرنے کو تیار ہیں، اور نہیں کرنے تو اللہ کا ذکر نہیں کر رہے۔ اور پھر نماز کس طرح پڑھی جاتی ہے وہ بھی ہمیں سب کو پتا ہے۔ تو یہ سارے کام جو ہیں روز کرنے کے ہیں، ہر وقت کرنے کے ہیں، مگر کب کریں گے؟ جب ہمیں دنیا سے فرصت ملے گی، دنیا کے کاموں سے فرصت ملے گی۔ ساری دنیا کے کام اہم ہیں اور اس کو ٹالتے رہتے ہیں، تو جب کہتے ہیں کہ فرصت ملے گی تو نماز پڑھ لیں گے، یا اللہ تعالیٰ توفیق دے گا تو نماز پڑھ لیں گے، تو اور یا پھر بہت سارے تو اتنے نڈر اور آگے بڑھ کر وہ یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ جب وہاں جائیں گے جب دیکھا جائے گا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں کیا ہیں؟ انسان کو تباہی اور بربادی کے راستے پر لے جانے والی ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ عام طور پہ ہمارا جو رویہ ہے کہ اللہ سے تو بہت محبت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت ہے، مگر احکامات وہ پھر اپنی مرضی سے کر لیں گے، وہ پھر بعد میں کر لیں گے، وہ پھر دیکھا جائے گا، وہ پھر ٹائم ملے گا، وہ پھر اگر وقت ہوا تو نماز پڑھ لی، نہیں ہوا تو پھر چھوڑ دی، کوئی بات نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں، ہم یہ دیکھیں کہ ہمیں اگر آخرت کو ترجیح دے رہے ہیں ہم، تو پھر اپنی پسندیدہ چیزیں آخرت کے لیے صدقہ کریں، اللہ کی راہ میں دیں، اور پھر اللہ کو ہر وقت یاد کرتے رہیں، تو پھر انشاءاللہ تعالی ہم اپنا یہ ٹیسٹ لے کر دیکھ سکتے ہیں کہ ہمیں اللہ سے کتنی محبت ہے۔ وہ غلط والی ایسی محبت تو نہیں ہے کہ صرف زبانی جمع خرچ ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ تو اصل محبت کیا انسان کی پتہ چلتی ہے، کس وقت پتہ چلتی ہے؟ جب وہ اپنا مال، اپنا وقت، اپنی صلاحیتیں اس کام میں لگاتا ہے، تب معلوم ہوتا ہے کہ ہاں یہی اصلی محبت ہے۔ تو اسی طرح سے ہم جب اس کام میں، اللہ کے ذکر میں، اللہ کے دین کے لیے نماز پڑھیں گے اور اللہ کے دین کو وقت دیں گے، تو پھر ہم سمجھیں گے کہ ہم پھر اس سے محبت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے اور اللہ کے دین سے، تو پھر ہماری اس محبت کا صحیح پتہ ہمیں چل جائے گا۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ، یہی بات پہلے صحیفوں میں مرقوم ہے، لکھی ہوئی ہے، یعنی ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں۔ اب یہ دیکھیں کہ صحیفہ کیا ہوتا ہے اور صحیفہ کس کو کہا گیا یہاں پر۔ صحیفہ جو ہے 2-3 پیج کا جو ایک پمفلٹ ہوتا ہے اس کو کہہ سکتے ہیں، یعنی پتلا سا کوئی 2-4 پیپر کا کوئی آپ دیکھیں کہ کوئی نوٹ، کوئی بک، کوئی ایسی چیز جو کہ بالکل 2-3 پیج کی ہو، یعنی چند چیزیں ہوں اس کے اندر۔ اور یہ کتاب کے معنی میں بھی آتا ہے، نوشتے کے معنی میں بھی، اوراق کے معنی میں بھی آتا ہے، یعنی کچھ ورق، چند صفحے۔ اور سمجھایا اور بتایا یہ گیا ہے
کہ یہ کوئی نئی چیزیں نہیں ہیں، یہ کوئی نئی باتیں نہیں ہیں، یہ بلکہ پہلے صحیفوں میں بھی موجود تھیں، اور پہلے صحیفوں کا ذکر قرآن میں پہلے بھی سورہ نجم میں گزر چکا ہے، اور یہ ان کی تعلیمات کے حوالے سے بھی اس کا ذکر گزرا ہے۔ تو بتایا یہ گیا ہے کہ ان اوراق میں بھی، ان صحیفوں میں بھی، ان بکس میں بھی آخرت کی کامیابی کی یہی شرائط لکھی ہوئی تھی۔ یعنی اگر دیکھا جائے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی گئی تھی، زبور اس سے پہلے تھی اور انجیل اس کے بعد میں تھی، اور پھر قرآن کریم ہے، اور پھر جو اور بھی بہت ساری جو بکس آئی ہیں تو وہ بھی سب اس میں شامل ہیں۔ تو یہاں پر صرف ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کی بات کی گئی ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے کیا تھے، یعنی اس میں کیا لکھا ہوا تھا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تمام تر امثال پر مشتمل تھے، یعنی اس میں مثالیں تھیں، اور کامیابی کے یہی 3 اصول جو ہم نے ابھی قد افلح سے آج کی جو آیات ہیں، یہ ان صحیفوں میں یہ چیزیں موجود تھیں، اور یہی 3 نکاتی منصوبہ جو ہے ان پچھلی کتابوں میں موجود تھا۔ اور اس میں جو کچھ لکھا ہوا تھا اس میں سے کچھ یہ بھی ہے کہ فرمایا بادشاہ جو لوگوں پر مسلط اور غرور اور آزمائش کا شکار ہو، میں نے تمہیں یکے بعد دیگرے دنیا کی چیزیں اکٹھا کرنے کے لیے نہیں بھیجا، بلکہ اس لیے بھیجا ہے کہ تم میری طرف سے مظلوم کی داد رسی کرو۔ میں کسی مظلوم کی پکار رد نہیں کرتا، چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو۔ عقل مند آدمی پر جب تک اپنے ہوش اور حواس نہیں کھوتا، یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے اوقات کو چند حصوں میں تقسیم کرے، یعنی ٹائم مینجمنٹ کرے، اپنے ٹائم کو، اپنے اوقات کو وہ تقسیم کرے کہ ایک گھڑی ایسی ہو کہ جب وہ اپنے رب سے سرگوشی کرے، ایک گھڑی ایسی ہو جس میں وہ اپنے نفس کا محاسبہ کرے، ایک گھڑی ایسی ہو جس میں وہ اللہ تعالیٰ کی کاریگری پر غور کرے، ایک گھڑی ایسی ہو جس میں وہ کھانے پینے کی ضروریات میں لگا رہے، یعنی زندگی کے معاملات میں لگے۔ آج اگر دیکھا جائے تو یہ پورا ہم نے ترتیب کو جو ہے وہ الٹ دیا ہے۔ سارا دن ہمارا جو ہے کس میں ٹائم لگتا ہے؟ کھانے پینے، پکانے، سمیٹنے، پھر اس کو ہضم کرنے، پھر باقی کے گھر کو مینیج کرنے، صفائی کرنے، اور پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر اتنا تھک جاتے ہیں، ٹائم ختم ہو گیا۔ تو کہاں سے سرگوشی کریں گے، کہاں سے محاسبہ کریں گے، کہاں غور و فکر کریں گے؟ اور ہمیں تو کوئی فکر ہی لاحق نہیں ہے ان کاموں کی یا ان چیزوں کی۔ تو عقل مند آدمی کی یہ ذمہ داری بتائی گئی ہے کہ وہ 3 چیزوں کے لیے بھاگ دوڑ کرتا ہے۔ آخرت کے لیے زاد راہ، یعنی سفر کی تیاری کرتا ہے، اور معاش کے لیے کوئی پیشہ یا ہنر یا کوئی ایسی چیز استعمال کرتا ہے جس سے کہ اس کو معاشی تنگی نہ ہو، ایسی لذت کے حصول کے لیے جو حرام نہ ہو، اور پھر کچھ اپنا وقت اس میں لگاتا ہے ایسی لذت کے حصول کے لیے جو حرام نہ ہو، یعنی کہ کوئی جائز طریقہ ایسا استعمال کرتا ہے جس سے کہ وہ کوئی اس میں غلط چیز نہ ہو۔ اور عقل مند آدمی کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے زمانے سے باخبر رہے، یعنی مومن جو ہے وہ ایسا نہیں ہوتا، مسلمان جو ہے وہ ایسا نہیں ہوتا کہ اندھا دھن بس عمل کرنے والا یا دوسروں کی غلط باتیں سننے والا، بلکہ وہ خود یعنی ایک طریقے سے اپ ٹو ڈیٹ رہتا ہے، اور وہ بالکل ایسا گم یا پھر ایسا نہیں ہے کہ اسے کچھ خبر ہی نہ ہو دنیا میں کیا چل رہا ہے اور کیا ہو رہا ہے، اور اپنی ذمہ داری اور اپنے کاموں کی ادائیگی میں لگا رہے، اپنی زبان کی حفاظت کرے، اور جو اپنی بات یا اپنے عمل کو کیا کرے، پیمانے سے ناپے، یعنی اگر کوئی انسان ناپ کے کوئی چیز کرے گا، دے گا کسی کو، تو اس میں غلطی نہیں ہوگی نا، تو باتیں پھر کیا ہوگا، کم ہو جائیں گی۔ اگر وہ ناپ کے کرے گا یا سوچ سمجھ کے کرے گا تو کم ہو جائیں گی باتیں اس کی، اور سوائے ان چیزوں کے جو اس سے متعلق ہوں، یعنی پھر وہ ضروری ہی باتیں کرے گا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں کیا تعلیمات تھیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام تر عبرت کی باتیں، مثلا اس شخص پر حسرت ہوتی ہے جسے موت کا یقین ہو پھر بھی خوش رہے، اس پر بھی حسرت ہوتی ہے جسے جہنم کا یقین ہو پھر بھی ہنسے، اس پر بھی کہ جسے تقدیر پر یقین ہے
پھر بھی غم اور تھکن محسوس کرے۔ اس پر بھی حسرت ہوتی ہے جس نے دنیا اور اہل دنیا کے ساتھ اس کی الٹ پھیر کو دیکھا پھر بھی دنیا سے مطمئن رہا۔ اس پر بھی حسرت ہوتی ہے جسے کل قیامت کے دن حساب کا یقین ہو اور پھر اس کے مطابق وہ عمل نہ کرے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے وصیت فرمائیے۔ آپ نے فرمایا تجھے وصیت کرتا ہوں کہ اللہ سے ڈر، یہی سارے معاملے کی اصل ہے۔ یعنی اللہ کا ڈر، خوف جو ہے وہی انسان کے لیے بیسک یعنی بنیاد ہے، اصل وہی ہے، وہیں سے پھر انسان سیدھا ہو جاتا ہے۔ میں نے عرض کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ اور فرمائیے۔ فرمایا قرآن پاک کی تلاوت اور ذکر الہی کرو، یہ تمہارے لیے دنیا میں روشنی اور آسمان میں ذخیرہ ثابت ہوگا۔ میں نے عرض کیا کچھ اور فرمائیے۔ فرمایا زیادہ ہنسنے سے بچنا کیونکہ اس سے دل مردہ اور چہرے کا نور چلا جاتا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ کچھ اور فرمائیے۔ فرمایا جہاد کو اپنے اوپر لازم سمجھو کیونکہ میری امت کی رہبانیت یہی ہے، یعنی دنیا ترک کرنا نہیں ہے بلکہ جہاد جو ہے وہ ہے۔ میں نے عرض کیا کچھ اور فرمائیے۔ فرمایا اپنے سے نیچے کے لوگوں کو دیکھو اور اوپر کے لوگوں کو نہ دیکھو کیونکہ اس سے تم اپنے اوپر اللہ کی نعمتوں کی بے قدری کا شکار نہیں ہوگے، یعنی نیچے لوگوں کو دیکھو گے تو اپنی نعمتوں پہ شکر گزاری پیدا ہوگی اور اوپر دیکھتے رہو گے تو ناشکری کرتے رہو گے۔ میں نے عرض کیا کچھ اور فرمائیے۔ فرمایا حق بات کہو چاہے کڑوی ہی کیوں نہ ہو، یعنی صحیح بات کرو۔ میں نے عرض کیا کچھ اور فرمائیے۔ فرمایا یہ اپنے بارے میں جو کچھ جانتے ہو اس کی فکر کرو، لوگوں کے بارے میں جاننے کے لیے سرگرداں نہ رہو، یہ تمہارے عیب کے لیے کافی ہوگا کہ تم لوگوں کے بارے میں جاننے کی کوشش کرو جو خود اپنے بارے میں نہیں جانتے اور صرف اسی کی فکر میں لگے رہو۔ جب انسان دوسروں کی فکر میں لگا رہے گا تو وہ اپنی فکر کب کرے گا؟ اور آج یہی حال ہے ہمارا کہ دوسروں کی فکر زیادہ ہے، اپنی فکر کوئی ہے ہی نہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک میرے سینے پر رکھا اور فرمایا اے ابو ذر، تدبیر سے بڑھ کر کوئی عقل نہیں، اپنے نفس کو قابو میں رکھنے سے بڑھ کر کوئی پرہیزگاری نہیں، اور حسن اخلاق سے بڑھ کر کوئی حسب نسب نہیں۔ کتنی تمام ہی حکمت کی باتیں ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اگر ہم ان کو سوچیں اور غور کریں تو عمل کرنے کے لیے یہی بہت کافی ہیں۔ کہ آپ نے جو فرمایا کہ تدبیر سے بڑھ کر کوئی عقل نہیں ہے، یعنی انسان جو ہے ہم کیا کرتے ہیں، توکل کرتے ہیں، تدبیر نہیں کرتے، اللہ پر بھروسہ کر کے کہیں بھی کود جائیں۔ ایسا نہیں، اللہ نے عقل دی ہے کہ یہاں سے گرو گے تو مر جاؤ گے، تو تدبیر کرنی ہے کہ میں یہاں سے اتروں کیسے، نیچے کیسے جاؤں، یا کیا کام میرے کرنے کے لیے بہتر ہوگا، تو تدبیر کرنی ضروری ہے۔ اور پھر دوسری چیز اپنے نفس کو قابو میں رکھو، تو اس سے بڑھ کر کوئی پرہیزگاری نہیں ہے۔ اور پھر تیسری چیز حسن اخلاق سے بڑھ کر کوئی حسب نسب نہیں ہے، یعنی باپ دادا خاندان والے سب کا نام ہے مگر خود بد اخلاق ہیں، تو پھر خاندان اور باپ دادا یہ کچھ بھی کام میں نہیں آئیں گے انسان کے، خود اس کو اخلاق والا ہونا ضروری ہے، جبھی وہ جو ہے وہ کامیاب ہو سکتا ہے۔ اور ایک اور روایت میں یہ بھی ملتا ہے کہ حضرت ابو ذر نے اسی حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی سوال پوچھا تھا کہ کتنی کتابیں اتری ہیں، تو آپ نے اس کا جواب جو دیا تھا وہ فرمایا 104، اور بڑی 4 کتابیں ہیں جو کہ ہم جانتے ہیں، اور باقی کے صحیفے ہیں، اور ان سب میں انسانوں کی ہدایت کے لیے تعلیمات دی جاتی رہی ہیں، اور تمام صحیفوں کی تمام جو اچھی باتیں ہیں وہ سب قرآن کریم میں جمع کر دی گئی ہیں، یعنی یہ تمام کتابوں کا ایک طریقے سے کیا کہا جائے گا اپ ٹو ڈیٹ ورژن ہے، یعنی یہ کتاب جو ہے موسٹ ماڈرن ہے، اور یہ تمام کتابوں کو اس میں جمع کر دیا گیا ہے۔ وہ تمام تعلیمات جو تمام کتابوں میں تھیں، وہ اچھی باتیں، وہ تمام چیزیں اس میں قرآن کریم میں جمع کر دی گئی ہیں۔ اور یہ مضمون یعنی جو ہم نے قد افلح آیت نمبر 14 سے پڑھا، تو وہ جو پہلی کتابیں تھیں ان میں بھی یہ تمام چیزیں موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی سمجھ عطا فرمائے اور بہترین عمل کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ کل ہم انشاءاللہ تعالیٰ نجات پانے والوں میں شامل ہو جائیں، فلاح پانے والوں میں، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا ہے کہ جو فلاح پا گیا تو ہمیں تزکیہ کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، بہترین ذکر کرنے کی توفیق اور بہترین نماز کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ، اور اس سب کو صحیح کر کے جو غلطی اور کمی ہو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔
آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔